بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تعلیم الصرف میں بنیادی اصطلاحات کو سمجھنے کے بعد آج ہمارا علم الصرف کے حوالے سے پہلا سبق ہے، کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد ہے قرآن و سنت، اور قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے جتنے بھی علوم ہیں ان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے عربی کی گرامر، اور الفاظ کو سمجھنے کے لیے بنیادی حیثیت ہے تعلیم الصرف کی، جس کو آج ہم شروع کر رہے ہیں، اس لیے پوری توجہ سے اس کو سمجھنا ہے آپ نے۔ ہم نے بنیادی اصطلاحات میں ایک اصطلاح پڑھی تھی فعل متصرف، اسی فعل کی جمع ہے افعال، اور متصرف اس کی مؤنث ہے متصرفہ۔ کسی بھی لفظ کی مؤنث بنانے کے لیے اس کے آخر میں گول تا جو حالت وقف میں ہا بن جاتی، جیسے یہاں، اس کو لگا دیا جائے تو وہ مؤنث بن جاتا ہے۔ چونکہ زیادہ تر ہماری بحث تعلیم الصرف میں فعل متصرف سے ہوگی، اس لیے سب سے پہلے افعال متصرفہ کو ہم سمجھتے ہیں۔ فعل متصرف وہ تھا کہ جس سے ہر طرح کی گردان آ جائے، یعنی آپ کوئی بھی عربی میں بات بولنا چاہتے ہیں تو وہ ورب ایسا ہے اس سے آپ ہر زمانے سے متعلق اور ہر انداز میں لفظ اور صیغہ لا کر گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن عقلی طور پر فعل متصرف کی معنی اور زمانہ کے اعتبار سے 7 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل مضارع، نمبر 3 فعل جہد منفی بلم، فعل جہد منفی بلم، بلم یہ لم ہے، لام میم، اگر لام میم لم کو فعل مضارع کے اوپر داخل کریں تو اس صیغے کو کہتے ہیں فعل جہد منفی، یعنی لم کو لام جہد کہتے ہیں، اس لیے اس فعل مضارع کو کہیں گے فعل جہد منفی بلم۔ اسی طرح اگر فعل مضارع پر حرف لن داخل کریں، یہ جو لن آپ کے سامنے لو لام نون فعل مضارع پہ داخل کریں تو اس فعل مضارع کو کہتے ہیں فعل مستقبل مؤکد منفی بلن، یعنی لن کے ذریعے صرف نفی نہیں ہوتی بلکہ پختہ قسم کی، مؤکد کہتے ہیں مضبوط قسم کی نفی۔ آگے اس کی وضاحت انشاءاللہ فردن فردن آئے گی۔ 5ویں قسم ہے فعل مستقبل مؤکد بلام و نون تأکید۔ فعل مضارع کے شروع میں آپ لام لگا دیں، ایسا لام جس کے اوپر زبر ہو، آخر میں نون مشدد یا مدغم، یہ اصطلاحات میں آپ سمجھ چکے کہ نون مشدد کسے کہتے ہیں، اسے لگا دیں یا نون ساکن لگا دیں تو اس فعل کو فعل مستقبل مؤکد بلام و نون تأکید کہتے ہیں۔ 6ٹھی قسم فعل متصرف کی وہ ہے فعل امر، یعنی امپیرٹیو، جس میں کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے، اور 7ویں قسم ہے فعل نہیں، جس میں کسی کو کسی چیز سے روکا جائے۔ کہ یہ جتنے بھی فعل متصرف سے ہم نے گردانیں بنائی ہیں، ماضی، مضارع، پھر امر، نہیں، فعل نفی، بلم، مؤکد بلن، یہ کیسے بنیں گی؟ اس کا ایک موٹا سا اصول اور ضابطہ آپ سمجھ لیں صیغوں کے بنانے کا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس فعل متصرف میں ہے فعل ماضی معلوم، فعل یعنی اسم اور حرف نہیں، ماضی گزرا ہوا زمانہ ہے، حال یا استقبال نہیں، معلوم یعنی اس کا فاعل اور سبجیکٹ ذکر ہے، ایکٹیوائز جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں۔ اس کا پہلا صیغہ اسے کہتے ہیں واحد مذکر غائب، واحد یعنی ایک، مذکر یعنی میسکولن، غائب یعنی تھرڈ پرسن۔ تو واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، اس کا صیغہ اس کو مصدر سے بناتے ہیں۔ اب مصدر کیا ہے اس کو آپ بنیادی اصطلاحات میں سمجھ چکے ہیں، اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو آپ بنیادی اصطلاحات والے لیسن میں جا کے اسے دوبارہ سمجھ لیں۔ تو مصدر سے بنے گا فعل ماضی معلوم میں واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر آگے فعل مضارع جو بنے گا اسے بناتے ہیں فعل ماضی سے، فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا۔ فاطمہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ یہ دروازہ بند کرو، آپ کو پتہ بھی میں سبق پڑھا رہا ہوں۔ جب آپ نے فعل ماضی بنا لیا مصدر سے، اب ماضی سے فعل مضارع بنے گا، پھر آگے جتنے بھی افعال ہیں، چاہے نفی جہد بلم ہو، مستقبل بلن ہو، امر ہو، نہیں ہو، اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، باقی تمام کے تمام آگے ورب اور اسم
وہ فعل مضارع سے بنتے ہیں۔ گویا مصدر سے بنے گا فعل ماضی سے بنے گا فعل مضارع، اور باقی تمام قسم کے افعال فعل مضارع سے بنیں گے۔ اور ایک اور ضابطہ یاد رکھیں، مذکر ہر مؤنث کو اس کے مذکر سے بنائیں گے۔ جب پہلے مذکر بن گیا، اب مؤنث کہاں سے بنانا ہے؟ تو مذکر کے صیغے سے بنائیں گے۔ اور تثنیہ جمع کو، جو دو اور دو سے زائد پہ دلالت کرے، ان کو بنائیں گے واحد کے صیغے سے۔ افعال متصرفہ میں سب سے پہلے ہم سمجھیں گے فعل ماضی کو، یعنی ایسا ورب جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرے۔ تو فعل ماضی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا گزشتہ زمانے میں ہونا یا کرنا سمجھ آئے، یعنی ایسا ورب ہے جس میں پتہ چلے گا کہ کسی نے یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہے یا اس سے یہ کام ہوا ہے۔ جیسے داخل، اس کا معنی ہے داخل ہوا وہ ایک مرد۔ کس وقت داخل ہوا؟ تو یہ چونکہ فعل ماضی ہے، گزرے ہوئے زمانے میں۔ دوسرا ہے ناصارہ، مدد کی اس ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں۔ آپ چاہے یہ والا لفظ ساتھ لگا لیں، وگرنہ اس سے خود بخود سمجھ آ جائے گا ہم کیسے ایک صیغہ، ماضی کا ایک صیغہ تو مصدر سے بن گیا، باقی سارے اس سے بنیں گے، وہ کیسے؟ یعنی صیغے میں تبدیلی آئے گی فاعل کی وجہ سے، سبجیکٹ کی وجہ سے۔ تو فاعل کی ابتداءً شروع میں تین صورتیں ہیں، یا تو فاعل غائب ہوگا، یعنی وہاں موجود نہیں جہاں بات چل رہی ہے، تھرڈ پرسن، یا حاضر ہوگا، جسے دوسرا لفظ مخاطب بھی کہتے ہیں، سیکنڈ پرسن، آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کو حاضر اور مخاطب کہتے ہیں۔ نمبر تین، یا فاعل متکلم ہوگا، یعنی بات کرنے والا۔ یہ تین ہی صورتیں فاعل کی بنتی، اس اعتبار سے تین صیغے یہ ہوگے۔ پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ وہ کیسے؟ یا تو یہ مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے، یعنی اگر فاعل غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے، یا وہ مذکر ہوگا یا مؤنث، دو یہ۔ یا اگر وہ حاضر ہے، یا وہ مذکر ہوگا یا مؤنث۔ اگر متکلم ہے، یا وہ مذکر ہوگا یا مؤنث۔ ان تین کو دو سے ضرب دے تو ٹوٹل صیغے بن گئے 6۔ پھر ان 6 میں سے ہر ایک کی آگے تین صورتیں بنتی ہیں۔ وہ کیسے؟ یا تو یہ واحد ہوں گے، یا تثنیہ ہوں گے، یا جمع ہوں گے۔ یعنی اگر فاعل غائب ہے اور مذکر ہے، پھر وہ یا واحد ہوگا، یا تثنیہ ہوگا، یا جمع ہوگا، تین صورتیں بن گئی۔ اور اگر فاعل حاضر ہے یا غائب ہے، تو غائب میں اگر مؤنث ہے تو پھر یہ تین صورتیں۔ تو غائب میں مذکر، مؤنث اور ان کے اعتبار سے 6 صورتیں آ گئیں۔ اگر فاعل حاضر ہے تو مذکر ہو تب بھی تین صورتیں، مؤنث ہو تب بھی واحد تثنیہ جمع والی تین صورتیں۔ فاعل متکلم ہے تو مذکر مؤنث کو سامنے رکھ کے تب بھی یہ تین صورتیں بنیں گی۔ تو 6 کو اگر 3 سے ضرب دیں تو یہ ٹوٹل 18 صیغے ہونے چاہیے۔ لیکن عربی زبان میں ان 18 صورتوں کو بیان کرنے کے لیے 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ عربی زبان کی وسعت ہے۔ 14 صیغے عربی زبان میں ہی ہیں، وگرنہ بقیہ زبانوں میں اس سے بھی کم صیغے استعمال ہوتے ہیں۔